السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو ابھی میں پارک میں واک کر رہا تھا تو مجھے کانوں میں ایک آواز پڑی، ایک مردانہ آواز، اور آواز یہ تھی کہ یار جی اپنی سواری ہو جائے نا کچھ سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل تے زندگی دا سواد آ جائے تے سکون آ جائے زندگی چ۔ مطلب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی میرے زندگی میں ایک سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل آ جائے تو زندگی کا مزہ بھی آ جائے اور پرسکون ہو جائے زندگی۔ تو جب میں نے دوستوں مڑ کر دیکھا تو 4 مالی جن کی سائیکلیں ان کے پاس ٹریک پہ کھڑی ہوئی تھی اور اس پہ کھرپے لگے ہوئے تھے، آرام سے کام ختم کرنے کے بعد پارک میں بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے، اور ان میں سے ایک نے اس خواہش کا اظہار کیا تو میں ذرا دیر کو رک گیا۔ تو دوسرا مالی بولا کہ یار بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن موٹر سائیکل آئے گی کہاں سے؟ تو ساری زندگی سائیکل چلاتے ہو گئی ہے اور سائیکل میں جو مزہ ہے وہ موٹر سائیکل میں نہیں ہے۔ یہ وہ آپس میں بات کر رہے تھے، میں وہاں سے چل پڑا اور سوچ میں مبتلا ہو گیا کہ وہ مالی کیا بات کر رہے تھے۔ دوستو اگر میں بات کروں امیر ہونے کی کہ مجھے پیسہ کمانا ہے اور بے تحاشا کمانا ہے تو میں کیا کما سکوں گا؟ مطلب کیا میں دنیا میں قارون سے زیادہ پیسہ کما سکوں گا؟ تو جواب ہے کہ نہیں۔ جب مجھے غصہ آتا ہے اور میں ظلم کرنا چاہتا ہوں، ظلم ڈھانا چاہتا ہوں، تو پھر میں سوچتا ہوں کہ کیا میں چنگیز خان سے زیادہ ظالم ہو سکوں گا جس نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے تھے؟ تو جواب آتا ہے نہیں۔ پھر جب میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میرے پاس اقتدار کی طاقت ہو تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا میں الیگزینڈر دی گریٹ، اشوکا دی گریٹ اور اکبر دی گریٹ سے زیادہ طاقتور حکمران کبھی بن سکوں گا؟ جواب آتا ہے نہیں۔ تو دوستو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا میں گھر بناؤں تو کیا میں قلعہ لاہور یا اہرام مصر سے بڑے گھر بنا سکوں گا؟ جواب آتا ہے نہیں۔ پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا میں ایسی کتاب لکھ سکوں گا جو شورۂ آفاق ہوگی اور دنیا اس کو پڑھے گی؟ تو جواب آتا ہے نہیں، وہ تو لوگ بہت سارے لکھ گئے ہیں جن کے نام ہیں۔ کیا میں کوئی ایسا ڈرامہ لکھ سکوں گا جو دنیا میں تہلکہ مچا دے گا، دھوم مچا دے گا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور پاکستان کا اور اس خطے کا سب سے آخری ڈرامہ قرار پائے گا؟ جواب آتا ہے نہیں، کیونکہ ایسے ڈرامے لکھے جا چکے ہیں، ایسی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ دوستو میں تو کوئی ایسا افسانہ بھی نہیں لکھ پاؤں گا شاید کہ جس کو اس بر اعظم پر بڑی عزت اور شہرت اور توقیر سے نوازا جائے۔ تو جب میں نے یہ سوچا کہ میں کتنا اقتدار یا طاقت یا پیسہ جب اس جتنا نہیں کما سکتا جو لوگ کما چکے ہیں، تو پھر مجھے سمجھ یہ آئی کہ افتخار فی تم نے صاحب حال رہنا ہے۔ جو اللہ نے تمہیں عطا کر رکھا ہے اس میں سے بس چپ کر کے جو نیکی کر سکتے ہو اور خوش رہ سکتے ہو رہ لو۔ دراصل ذہنی آسودگی کا تعلق کسی بھی صورت طاقت، پیسے، اختیار اور عہدے سے نہیں ہوتا۔ دوستو ہم نے بڑے بڑے تاریخیں بھی پڑھی اور موجودہ دور میں بھی دیکھا، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے تگڑے وزیر اعظم، بڑے بڑے صدور آئے اور پھر جب گئے تو جب آئی موج حادثہ تنکے سے بہہ گئے والا حساب ہوا۔ ہم نے بہادر شاہ ظفر کو بھی اجڑتے دیکھا، ہم نے الیگزینڈر کو بھی کا بھی انجام دیکھا، ہم نے دنیا میں بڑے بڑے تاریخ کی کتابوں میں اور پھر موجودہ دور کے اندر بڑے بڑے سربراہان مملکت، بڑے بڑے امیر لوگوں کا انجام دیکھا۔ دوستو مجھے کیوں لگتا ہے کہ میں صاحب اقتدار یا صاحب حیثیت ہونے کے بعد پرسکون ہو جاؤں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سکون کا تعلق کسی بھی صورت پیسے، اقتدار اور شہرت اور طاقت سے نہیں ہے۔ پیس آف مائنڈ ملتا ہے خوش رہنے سے، اور خوشی کا سبب بنتی ہیں وہ چیزیں جو لوگوں کی زندگی میں خوشی اور راحت
السلام علیکم جی، راحت تقسیم کر سکیں۔ جب میں نے دیکھا کہ یار کیا میں انسان پر جب رحم کرنے پہ آؤں گا یا اس کی مدد کرنے پہ آؤں گا تو کیا میں سب سے بڑا نام ہو جاؤں گا، تو پتہ چلا نہیں، آقا دو جہاں سرکار مدینہ وجہ وجود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے جو تمام عالموں کے لیے رحمت ہے۔ تو دوستو، نہ بدی میں نہ نیکی میں بہت آگے نہیں جا سکتا۔ کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ مجھ سے پہلے، آپ سے پہلے اس دنیا میں کاروباری لوگ، پڑھے لکھے لوگ، کتابیں چھاپنے والے، اقتدار والے، پیسے والے، یہ سارے بہت بہت بڑے آ کر جا چکے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو کوئی جانتا نہیں ہے، اگر جانتا بھی تو ان کا ذکر خیر ہوتا نہیں ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میرے ایک دوست آئے اور انہوں نے مجھے آگے کہا کہ افتخار صاحب، اسٹوڈنٹس تھے، وہ میرے فینس تھے، 4 بچے تھے وہ، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جی افتخار صاحب آپ کو نہیں پتا، آپ تو کہہ دیتے ہیں جی کہ جی پیسہ کیا چیز ہے، دولت کیا چیز ہے، آپ کو نہیں پتا اس کی طاقت کا، یہ اقتدار، یہ پیسہ بڑی طاقت ہوتی ہے۔ میں نے کہا اچھا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا آخر کار کیا ہوتا ہے؟ کہتا جی لو جی، رہتی دنیا تک ان کا نام رہتا ہے۔ تو میں نے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ان 4 بچوں کو میں لے گیا جہانگیر کے مقبرے، اور میں نے جہانگیر کی قبر کے سرانے، شہنشاہ جہانگیر کی قبر کے سرانے کھڑے ہو کے کہا کہ میرے بچوں، میرے بھائیوں، یہ اکبر دی گریٹ کا بیٹا ہے شہنشاہ جہانگیر، یہ اس سلطنت کا بادشاہ تھا اور اس طاقت کا وارث تھا جس کو ہم اکبر دی گریٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا یہاں باہر شور مچتا رہتا ہے، کوئی ڈیک چل رہا ہوتا ہے، کہیں بچے شور مچا رہے ہوتے ہیں، ابھی بھی ہم اس کے سرانے کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں، یہ ہمارا کچھ کر نہیں سکتا۔ اور مزے کی بات یہ دوستو، جب میں پہلی بار اپنے بچوں کو جہانگیر کے مقبرے لے کر گیا، شہنشاہ جہانگیر کے، شہنشاہ ہندوستان، جس کے لیے نعرے بجا کرتے تھے، با ادب، با ملاحظہ ہوشیار، سجدے میں نگاہ رہے، ہر ہوش و خرد پیش بادشاہ رہے، ذل سبحانی، تاجدار ہندوستان، شہنشاہ جہانگیر، نور الدین جہانگیر جلوہ افروز ہوتے ہیں، یہ آوازیں لگا کرتی تھی اور سر جھک جایا کرتے تھے۔ آج کتنی خاموشی سے لیٹا ہوا ہے اپنی قبر کے اندر، اس کے سرانے کھڑے ہو کے ہم اس کا ذکر خیر کر رہے ہیں، لیکن وہ ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے سکتا، شامل گفتگو نہیں ہو سکتا۔ اور اب تو جہانگیر کے مقبرے اور ان کے جو محلات ہیں، وہاں تو بہت سارے فنکشنز ہوتے ہیں، فلموں کے اس کی شادیوں کے شوٹس ہوتے ہیں، وہ آ کے ان کو روک نہیں سکتے، وہاں سے کوئی آواز نہیں آتی کہ کاکا خبردار، داروغہ زندان، ان گستاخ لوگوں کو حراست میں لے لیا جائے، ایسی کوئی آواز نہیں آتی۔ تو پھر مجھے سمجھ یہ آئی کہ افتخار فی ان بچوں کو سمجھ آئی کہ واقعی یہ بندہ کچھ تھوڑی سی الگ سی بات کر رہا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کا مقصد صرف یہ تھا کہ زندگی جہاز کا سفر نہیں ہے۔ جہاز کیا ہوتا ہے؟ آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، بیٹھے، تھوڑا سا اڑتا ہے، زمین نظر آتی ہے، منوورنگ کرتا ہے شہر کے اوپر، شہر چھوٹا چھوٹا نظر آنا شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اتنی بلندی پہ چلا جاتا ہے کہ صرف ایک لامحدود آسمان اور نیچے ابلتے ہوئے بادل رہ جاتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ دوستو، زندگی سفر ہے گاڑی کا، گاڑی پہ جائیں، اسلام آباد جاتے ہوئے جہاں چاہے بریک لگائیں، تصویر بنائیں، کھانا کھائیں، چائے پئیں، انجوائے کریں، اور پھر آگے چل پڑیں۔ پھر گجرالہ کے بعد گجرات جا کے بریک لگا لیں، گجرات سے آپ کھانا کھائیں، تصویریں بنائیں، پھر تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو لالا موسیٰ اور کھاریاں۔ اس زندگی گاڑی کا سفر ہے، اس کے درمیانی حصے کو اسلام آباد پہنچنے سے پہلے انجوائے کرنا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جہاز کے سفر کی طرح زندگی کو گزارتے ہیں کہ ایک ایئرپورٹ سے بیٹھے اور ایسے کر کے سیدھے اکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، بہت زیادہ وہ تو ساتھ والے سے بات کر لی ایکسکیوز می کہہ کے، اور پھر وہاں جا کے اترتے ہیں دوسرے ملک میں جہاں ہم نے جانا ہوتا ہے۔ زندگی کو گاڑی کے سفر کی طرح گزاریں،
جہاں دل کرے بریک لگائیں اور منزل پر پہنچنے کی تکلیف کو یا جلدی کو اپنے ذہن سے رخصت کر دیں. اس لیے بابے کہتے ہیں کہ بندے کو صاحب حال ہونا چاہیے. اللہ نے جو عطا کر رکھا ہے اس پر راضی ہو، خوش ہو، خوشی منائے، بھنگڑا ڈالے، لٹی ڈالے. اور اگر اس کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ مجھ جیسے کسی فقیر کو، کسی غریب کی مدد کر سکے، کھانا کھلا سکے تو یہ کر دے، کسی کی تکلیف کو دور کرے، آسانی پیدا کرے اور اس دنیا سے چلا جائے. دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے صاحب حال ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. اور دوستو، اگلے ہفتے میں یو کے جا رہا ہوں اور لنڈن، باتھ، نوٹنگم، برمنگم، ڈنڈی، گلاسگو، ایڈنبرا، مانچسٹر، برلے اور بہت سے شہروں کی، 20 سے زیادہ شہروں کی سیر کرانے جا رہا ہوں. اور چونکہ ویڈیو پہلے اپلوڈ ہوا کرے گا یوٹیوب پہ، تو اس لیے اگر آپ چاہیں تو میرا یوٹیوب چینل افتخار احمد عثمانی سبسکرائب کر لیجئے اور آپ سے یقیناً ملاقات ہوگی یو کے میں. اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ یو کے کی سیر بھی کرا سکوں، وہاں کے لوگوں سے ملوا سکوں اور وہاں کے تاریخی مقامات بھی دکھا سکوں. اللہ حافظ.